آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، صدق اللہ العظیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ صحابہ کو بتائی، اور اکثر لوگ بچوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی دعا بتائیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ ایک دعا تو بڑی مشہور ہے، آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے، بچوں کو آتی بھی ہوگی کہ رب زدنی علما۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اس کا معنی ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آپ بھی وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھتے رہا کریں۔ اس حدیث کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع مند نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے نفع مند نہیں ہے؟ پیسے دیتا ہے علم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم ہے اس کا عمل نہیں ہے۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ علم کے ساتھ جب عمل آتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی، انکساری، انسان کے دل میں نرمی، یہ عمل کے ساتھ آتی ہے۔ علم تو ہر کسی کے پاس ہے۔ آج کہ اس دور میں آپ جس کے پاس بیٹھ جائیں وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائے گا، آپ کہیں گے اتنا علم ہے اس بندے کے پاس۔ تو علم اگر ہے تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اس لیے اس حدیث کی تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم جو نفع مند ہے ہی نہیں۔ تو ایسا علم فائدے کا نہیں ہے جو جس پر انسان کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے وہ علم وہ سیکھے جس پر انسان کا عمل ہو۔ دنیاوی علم جو ہے وہ دنیا کی حد تک ہے، وہ ایک فنون ہے، فن ہے، وہ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس کے لیے انسان ایک دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اصل علم دین کا علم ہے، اصل علم آخرت کا علم ہے، اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس علم کے بارے میں جتنا بندے کے پاس علم ہو کم سے کم اتنا اس کا عمل تو ہونا چاہیے نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حبر الامت ان کا لقب ہے، کہ وہ کہتے ہیں حبر الامہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 1 کلو علم ہو اور 2 کلو اس کا عمل ہو، اس سے ڈبل جتنا علم اس سے زیادہ کہیں انسان کا عمل ہو، پھر ایسا علم انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ومن قلب لا یخشا، اللہ ایسے دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ نے مومنوں کی صفت بتائی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ومن نفس لا تشبع، ایسا نفس جو سیری نہ ہوتا ہو، ہر وقت انسان کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، صبح بھی کھا رہا ہے، دن کو بھی کھا رہا ہے، شام کو بھی کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی بھاگ دوڑ ہے دنیا کے اندر، دنیا کما لوں، دنیا میں رہ لوں، فلاں کے ساتھ یہ کر لوں، فلاں۔ اللہ ایسا نفس نہ دے جو سیر ہی نہ ہو سکے۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام اللہ ایسی دعا نہ میں کر سکوں جو تیرے آگے قبول نہ ہو سکے۔ ومن دعا، اور دعا کا بڑا کردار ہے انسان کی زندگی میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی نا تو تمہیں دنیا کے اندر کچھ بھی نہ حاصل ہوتا۔ تمہاری دعائیں آگے آتی ہیں جس کی وجہ سے تمہارے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، تمہارے بیماروں کو شفا ملتی ہے، یہ تمہاری دعائیں ہیں۔ لیکن دعا ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کریں تب قبول ہوگی، یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دعا کو صرف ہاتھ اٹھانے تک محدود کیا جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں تنقید نہیں کر رہا بلکہ اصلاح کر رہا ہوں بات۔ دعا کریں، اتنی تو کریں کم سے کم، ایک آپ بادشاہ سے، ایک دنیا کے سپر پاور سے، کائنات کے رب سے آپ رابطہ کر رہے ہیں،
सिर्फ हाथ उठाएं फिर खत्म कर दें? कुछ देर मांगे तो सही, कुछ गिड़गिड़ाए तो सही, कुछ रोए तो सही, अपनी मुनाजात उसके सामने तो रख लेना। कम से कम वो रब जो हर वक्त अपने बंदे को देने के लिए, माफ करने के लिए तैयार बैठा है, उसके सामने हाथ उठाए जाएं तो कम से कम कुछ मांगा भी जाए। तो बगैर हाथ उठाए भी दुआ कबूल हो जाती है। आजिज़ी होनी चाहिए, हाथ उठाने से आजिज़ी आती है। इसलिए ये जो 4 चीज़ें हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे पनाह मांगी है, हमें भी हर वक्त ऐसी चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ऐसा इल्म ना दे जो नफ़ा वाला ना हो, ऐसा दिल ना हो जो अल्लाह से डरने वाला ना हो, और ऐसा नफ्स ना हो जो सैर ना हो सके, और ऐसी दुआ ना हो जो कबूल ना हो सके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।